السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر ہدیہ درود و سلام بھیجیے۔ حضرت ابو درداء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 71 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، وہ دن، قیامت کا دن اسپیشلی وہ دن، ندعو، جب ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام انسانوں کو، ناس آپ جانتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، یا ایھا الناس، لوگوں کو کہا جاتا ہے، بِامامہم، ان کے پیشوا کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ، اور امام کے اور بھی معنی ہیں وہ ہم تفسیر میں جانیں گے۔ وہ دن جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، فمن، پس جس کو اوتیا دیا جائے گا، کتابہ، اس کی کتاب، اس کا نامہ عمل، بیمینہ، اس کے رائٹ ہینڈ میں، اس کے دائیں ہاتھ میں، پس وہ شخص جس کو اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک، تو یہ یعنی خوشی خوشی، یقرؤون، پڑھیں گے کیونکہ دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ ہیں، کتابہم، اپنے نامہ عمل کو، تو یہ لوگ خوشی خوشی اپنا نامہ عمل پڑھیں گے۔ جیسے ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے، فرسٹ آیا ہوا بندہ آپ کبھی امیجن کریں کس انداز سے پڑھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، دکھاتا بھی ہے۔ تو اس نامہ اعمال میں ساری، جیسے ریزلٹ کارڈ کے اندر الگ الگ سبجیکٹ کے ہوتے ہیں نا، ایک ایک چیز، اس کے اتنے نمبر، اس کے اتنے نمبر، اسی طرح جو رائٹ ہینڈ والے لوگ ہیں ان کی ساری چیزیں جو ان کے اچھے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ جیسے بڑی بڑی ہستیاں آپ جانتے ہیں کہ ایکٹرز بھی ابھی تو خیر ان کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیڈرز جہاں بھی جاتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ان کے سیلفیز بن رہی ہوتی ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کے کیمرے اللہ کے بھی ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں، 2 فرشتے ہیں جو لمحہ لمحہ دیکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے، جیسے کمپیوٹر کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور جگہوں پہ بھی آئے، زمین، ہر چیز، جو زمین ہے ہر چیز دیکھ رہی ہے آپ کو، اور یہ بھی گواہی دے گی۔ تو بہرحال خوشی خوشی دیکھیں گے اپنے نام عمل کو۔ اچھی چیز ہو، جب آپ کا کوئی مثلا ویڈیو بناتا ہے، اچھی ہو تو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کچھ اس کے اپوزٹ ہو تو سوچئے۔ تو یہاں اچھی جو ویڈیو والے ہیں جن کا اچھا ریکارڈ موجود ہے وہ دیکھیں گے اپنے نام عمل اور خوشی خوشی پڑھیں گے۔ ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلہ، ذرا برابر بھی۔ فتیلہ کے لفظی معنی ہوتا ہے کہ 2 انگلیوں سے بٹی ہوئی چیز، ایسے دھاگے ہوتے ہیں نا، پہلے لوگ جیسے کوئی بھی ڈوری ٹائپ بنایا کرتے تھے، کوئی تعویذ اس میں ڈالنے کے لیے، کبھی کوئی چیز جیسے باندھنے کے لیے بھی ہوتا تھا، ایسے ہاتھوں سے بٹتے تھے۔ اسی طرح کینڈل کے اندر بھی، موم بتی جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی دھاگا ہوتا ہے۔ تو فتیلہ، گٹھلی جو ہوتی ہے اس کے اندر کے ریشے، کھجور کی جو گٹھلی کا ریشہ ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ ذرا برابر، حقیر چیز کے لیے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو رب فرماتے ہیں ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرا سا بھی، قطرہ سا جس کو کہتے ہیں۔ وَمَن كَانَ، اور جو بنا رہا، فی هذه، اس میں یعنی اس دنیا میں، اعمیٰ، عمیٌ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، تو اعمیٰ زیادہ اندھا، اور جو بنا رہا اس دنیا میں اندھا، نہ اس نے قرآن سے کچھ سیکھا، نہ ہی اس نے ساری دنیا کو دیکھ کے رب کی پہچان کی کہ ہے کوئی جو اس کو چلا رہا ہے، نہ ہی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ جب دنیا میں اندھا بنا رہا، فہو فی الآخرہ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اعمیٰ، زیادہ اندھا ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا، اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ وَإِن كَادُوا، اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا، یہ ہمہ کے معنوں میں ہے نا، پختہ ارادہ کرنا، اور انہوں نے
پختہ ارادہ کیا، اور کادا یا کادو کا معنی وہ قریب تھے یہ بھی کیا جاتا ہے۔ لَيَفْتِنُونَكَ کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دیں، یعنی بہکا دیں، راستے سے ہٹا دیں، پھسلا دیں، گمراہ کر دیں۔ بہت سارے اقوال ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کفار نے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق سے ہٹانے کے لیے کبھی کہا کہ ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عورتیں دیتے ہیں، وہ جو گروپ بنا ہوا تھا کہ ہم یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، بس کیا کریں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں۔ تو محبوب نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ پہ آپ یہ چاند سورج وغیرہ رکھ دیں تو تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے ریلیٹڈ اقوال ہیں، کیونکہ انہوں نے مختلف دور چلے تھے نا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم وضاحت میں جانیں گے۔ لیکن ہے ہم لوگوں کے لیے یہ چیز کہ اگر کوئی دنیا میں لالچ یا کوئی ایسی چیز ہو تو آپ نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ ڈاواں ڈول ہو جانا ہے۔ اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دیں، بہکا دیں، ان اس سے الذی اس سے جو اوحینا الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور انہوں نے آپ کو پھسلانے کا پختہ ارادہ کیا اس کتاب سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لتفتریہ تاکہ آپ بہتان باندھیں، افطرا جو ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، افطرا باندھنا، علینا ہمارے اوپر، غیرہ اس کے علاوہ۔ انہوں نے ایک اور بھی معاہدہ کرنا چاہا تھا نا کہ آپ اس طرح کریں، جو وضاحت میں بتاؤں گی۔ تو اگر کوئی کہے گا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو کہہ دینا کہ اللہ نے کی ہے۔ ایسے لوگ چلاک ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تو اس صورت میں لَاتَّخَذُوكَ وہ آپ کو بنا لیں گے خلیلا گہرا دوست، جسے گوڑا سنگی نہیں کہتے، پکا سنگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، اللہ کی ہر بات کو ماننے والے۔ خلیل بھی وہ ہوتا ہے جس کی بات بھی دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ تو اس صورت میں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا ثَبَّتْنَاكَ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے یا رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ تو آپ ضرور مائل ہو جاتے۔ را کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، رکن جو ہوتا ہے، ارکان اسلام، پلر کو کہتے ہیں نا، پلر آف اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے، وہی تو مضبوط چیزیں ہیں۔ اس کا معنی عزت، قوت، غلبہ، مضبوط پہلو، یعنی کس چیز کے مضبوط جو پہلو یا رخ آپ کہہ سکتے ہیں۔ الیہم ان کی طرف سے شیئن کچھ، قلیلا تھوڑا سا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ ضرور مائل ہو جاتے، کیونکہ وہ الگ الگ طریقے سے آتے تھے نا کہ آپ ایسا کریں تو اتنے لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ کریں گے تو وہ۔ تو محبوب کو تو اپنی امت بہت پیاری ہے، لوگ برائیوں کو چھوڑ کے آئیں، وہ تو انہیں بہت پسند تھا۔ اذن تو اس وقت اذقناک ہم آپ کو چکاتے، ذائقہ جیسے ہوتا ہے، چکاتے آپ کو، ضعفا ڈبل، دگنا۔ یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا مرتبہ تھا محبوب کریم کا، جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کو سزا بھی تو ڈبل ملتی ہے نا۔ ضعف الحیات دنیا میں ڈبل سزا دیتے، و ضعف الممات اور موت کے بعد یعنی عذاب بھی پھر آپ کو دگنا ہوتا۔ یہ بفرض محال یعنی ہوتا ہے نا، یعنی امیجنری بات ہو، یہ سمجھے کہ آپ یہ سمجھیے ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ بفرض محال اگر آپ ایسا کرتے تو اس وقت آپ کو چکاتے دگنا عذاب دنیا میں اور دگنا عذاب موت کے بعد۔ ثم پھر لا تجدو آپ نہ پاتے، لکا اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلہ میں، نصیرا کوئی مددگار آپ نہ پاتے۔ اذا لأذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ بفرض محال اگر آپ ایسا کرتے تو اس وقت ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں اور دگنا عذاب موت کے بعد چکھاتے، تو پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا یا قریب تھا، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا نا یا قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ آپ کو پھسلا دیں، گرا دیں، پریشان کر دیں، مضطرب کر دیں آپ کو، من الارض علاقے سے، یعنی نکال دیں یہاں سے، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ آپ کو نکال دیں، منہا یہاں سے۔ اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ پریشان اور مضطرب کر دیں آپ کو
ایک تو پریشان و مضطرب کر دیں اس علاقہ سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. جب بندہ بہت تنگ ہوتا ہے تو پھر وہ خود بھی تو ایسا ہو جاتا ہے نا، بدزن جیسے ہو جاتا ہے. لیکن محبوب کریم تو ایسے نہیں تھے نا. اللہ جو رہنمائی فرما رہا تھا بیشتر اس کے کہ یہ نکالتے، اس سے پہلے رسول اللہ ہجرت فرما گئے. وَإِذَن تب لا يَلْبَثُونَ وہ نہیں ٹھہریں گے. لامباتا روٹ ورڈ ہے، مستقل رہنا، جس جم کر رہنا ہوتا ہے. خلافہ کا آپ کے بعد، سلف اور خلف آپ جانتے ہیں، خلف پیچھے کیوں کہتے ہیں آپ کے بعد. الا قلیلا مگر تھوڑا عرصہ. اور اگر انہوں نے یہ حماقت کی تب وہ نہیں یہاں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا سا عرصہ. وجہ کیا ہے؟ سننا یہ ہے، دستور یہ ہے، من قد ارسلنا جنہیں ہم نے بھیجا، یعنی پہلے جو انبیاء بھیجے، ہمارا دستور ہے ان کے بارے میں. قبل کا آپ سے قبل، من رسولنا جو پہلے ہم نے رسول بھیجے. ولا تجدو اور آپ نہیں پائیں گے، لسنتنا ہماری سننا میں، ہماری دستور میں، ہمارے رول میں، تحویلا کوئی چینجنگ، کوئی رد و بدل. یہی ہمارا دستور ہے ان کے بارے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ ہمارے اس دستور میں کوئی چینجنگ نہیں پائیں گے. کیونکہ جب بھی کوئی نبی ان لوگوں نے نکال دیا یا نبی اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر بستی والے بچ نہیں سکے، انہیں بہت سارے عذابات کا سامنا کرنا پڑا. وہ بستیاں ہی بستیاں تباہ ہو گئی تھیں. وضاحت جان لیتے ہیں. پہلی آیت کے اندر ہم نے لفظ امام پڑھا، اس کے معنی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں جو امام صاحب ہوتے ہیں لوگ ان کی اقتداء کرتے ہیں نا، ایسی بات. وہ ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں اور ہمارے محبوب کریم امام الانبیاء ہیں. ان کی کیا شان ہے؟ تو امام کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جس کی لوگ اقتداء کریں، خواہ وہ لوگ ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر. نبی بھی امت کا امام ہوتا ہے اور خلیفہ اپنی رعیت کا امام ہوتا ہے، اور قرآن کریم مسلمانوں کا امام ہے. اسی طرح مسجد کا امام بھی وہ شخص ہوتا ہے جو نماز پڑھاتے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ امام سے مراد عام ہے، خواہ وہ امام ہدایت پہ ہو یا نہ ہو. تو حضرت انس وہ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے معنوں میں بہرحال مختلف جماعتیں ہوں گی، ہر نبی کے امتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے نبی کے ساتھ ہوں گے. یہ بھی اقوال میرے پاس موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جب وضاحت کی تھی، فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں، یعنی کامیاب لوگوں میں جیسے رائٹ ہینڈ والے ہیں، دیا جائے گا، اور اس کا جسم 60 ہاتھ کا کر دیا جائے گا، اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا، سر پر چمکتے موتیوں کا تاج ہو. وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا، وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم کو بھی ایسا کر دے اور ہم کو اس میں برکت دے. حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کہے گا خوشخبری ہو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا. اور اس کے اپوزٹ بتایا کہ جو دوسرے ہاتھ والے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہم سکپ کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رائٹ ہینڈ والے لوگوں میں ہی شامل کریں. حضرت علی نے فرمایا کہ ہر زمانے کا امام مراد ہے یہاں پہ. اللہ پاک ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے. آج بھی آپ جس کی اقتداء میں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو نا، تو دیکھا کرو کیا وہ قرآن و سنت کا پابند ہے، کیا ایسے ہی تو نہیں وہ مار رہا. اگر قرآن و سنت کا پابند ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو ان کو خوش نصیبوں کو مبارک ہو. کیونکہ ابھی تو جو بھی ہوتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ کا فرمان یہ بھی ہے کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو. یہ ابو داود کی حدیث طیبہ ہے. پھر حضرت عمر راوی ہے رسول اللہ کا فرمان قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا. پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے، تو اپنے وعدوں کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. تو جس کے باہر آپ پیروی کرو گے اسی کے ساتھ آپ ہوگے، جس کے ساتھ آپ محبت کرو گے مرنے کے بعد آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور اگر ابھی آپ دیکھ لو گے تو فائدہ آپ کا ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں ذرا دیکھیں کیا وہ قرآن و سنت کا پابند ہے.
अगर पाबंद है तो आप लकी हैं, और अगर आप ऐसे लोगों को हीरो बना रहे हैं, उनसे मोहब्बतें कर रहे हैं जो ला इलाहा भी नहीं पढ़ना जानते, तो फिर सोचिए आपका अंजाम क्या होगा। और इसके अलावा आमा का लफ्ज़ है अंधा, जो अल्लाह ताला की नेमतें अल्लाह ने दी हुई होती है ना, उसके ऊपर जो ध्यान नहीं देता, शुक्र अदा नहीं करता। ये देखो समंदर, ये कश्तियां, ये दुनिया की हर नेमत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। अगर हम लोग ऐसे ही बस एंजॉय करते करते गुजर जाएंगे तो गोया अंधों की तरह गुजर रहे हैं ना। बसीरत वाले लोग तो एक एक चीज को देखते हैं, मेरे मालिक ने बनाया है, उसने हमारे लिए बनाया, हम उसके लिए बनाए गए हैं, तो फौरन वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है। फिर कुरान करीम के अंदर भी आता है, हजरत इब्न अब्बास से रवायत है कि अल्लाह ताला ने वलक़द करमना, जो बनी आदम वाला है ना, कि मैं अपनी जिन नेमतों का जिक्र फरमाया है, तो उन नेमतों में अल्लाह ताला की हक की मार्फत में अंधा रहा और उसने अल्लाह ताला को शुक्र अदा नहीं किया, तो वो आखिरत में अल्लाह ताला के तकर्रुब से अंधा रहेगा। तो अभी आप देखें हम लोग कहाँ पे खड़े, हम क्या अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत लकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें ये बड़ा एजाज बख्शा कि हम कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक हमें ऐसी आंखें दे जिसका फायदा हो, ये ना हो कि आंखें होते हुए जो अंधा होता है वो बदनसीब होता है। सूरह ताहा के अंदर आता है आई 26 के अंदर, तर्जमा सुनाई देती हूँ, कि जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में गुजरेगी और हम उसको कयामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, या मेरे रब तूने मुझे अंधा बना कर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। फरमाया इसी तरह होना चाहिए था, तेरे पास मेरी आयात आई, तूने उनको भुला दिया, सो इसी तरह आज तुझको भुला दिया जाएगा। और फिर सूरह बनी इसराइल 97 में भी आता है, वह नहशुरुहुम यौमल क़यामा वाली आयत आप खोल लें, कि हम कयामत के दिन उनको मुंह के बल उठाएंगे। वो उस वक्त गूंगे, अंधे और बहरे होंगे, उनका ठिकाना दोज़ख है। जब भी वो आग बुझने लगेगी हम उसको भड़का देंगे। सो आखिरत में काफरों का अंधा होना, उनकी सजा जो है उसमें ज्यादती है, बतौर ज्यादती, यानी और ज्यादा और आग जलती जाएगी। अल्लाह हम लोगों को माफ करे। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सकीफ का वफ्द आया और कहा कि हमें एक साल तक लात की इबादत करने दे और हमारी वादी को भी इसी तरह हरम बना दे जिस तरह मक्का हरम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। उन्होंने फिर जिद की और लालच भी उन्होंने दिया ना कि उसके बाद हम ईमान ले आएंगे। और रसूलुल्लाह तो बहुत हरीस है कि लोग ईमान ले आते। तो फिर उन्होंने ये भी खुद ही साथ तजवीज दी कि अरब वालों को हमारी फजीलत का इल्म हो जाए, हम ये चाहते हैं ना। अगर आपको ये डर है कि अरब वाले ये कहेंगे कि आपने इनको ये वो चीज दे दी जो हमें नहीं दी, तो आप उन्हें कह देना कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया। देखिए वो कैसे लोग थे। तो इस किस्म की बातें बाद में भी हो सकती हैं। तो जो दीन का काम कर रहे होते हैं उन्हें जरा अकल के नाखन लेने चाहिए, और असल में तो ये हमारे लिए है। और कतादा फरमाते हैं कि एक रात कुरैश खिलवत में मुलाकात की, तन्हाइयों में बातें की और बड़ी ताजीम तकरीम करते रहे। करीब था कि आप बहुत सारी चीजें उनसे मुवाफकत कर लेते, लेकिन अल्लाह ने आपको महफूज रखा। फिर एक ग्रोह ये भी आया था कि देखिए आपके ये जो गुलाम है ना, ये बड़े पसमानदा है, हम आपके पास आते तो हैं लेकिन इनके बू हमें बैठने नहीं देती। तो महबूब करीम के ज़हन में शायद ये ख्याल आता कि इनकी बात मान ली जाए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है ये मुसलमान हो जाएं। अल्लाह ने पहले ही महबूब करीम को आगाह भी कर दिया और साबित कदम भी रखा। तो यहाँ से बहुत सारी बातों का हमें पता चलता है और हमें भी अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, कहीं ख्वाहिशों के अंधे दलदल में हम भी कहीं ना हो जाएं। इसी तरह लोगों की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लगता है कि ये ठीक ही कह रहे हैं, तो नहीं, सही अकीदा, सही लोगों से इल्म हासिल करें। तो फिर दुश्मनों की चालों से भी आगाह रहें, क्योंकि दुश्मन हर टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, उनसे ये गलती हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो गलती करते तो अल्लाह ने खुद फरमाया ना कि तो तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में बेहतरीन नमूना है। तो नमूना जब अल्लाह ने खुद दिया तो उनका हर अमल, सुन्नत, सब कुछ हमारे लिए नमूना था, फिर हम भी वही करते है ना। तो अल्लाह ने उनको तो बचाना ही था, बचा लिया। लेकिन हम लोगों के लिए ये बातें हैं, हम लोगों को संभल के चलना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी वेबसाइट बन गई। हम मेरे एक जानने वाले थे, मेरे पास उनकी बच्ची पढ़ती थी,
ہندو تھے وہ لوگ، اور انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی ویب سائٹس بنا دی گئی ہیں تاکہ غلط تراجم ہوں، غلط لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اور لوگ تحقیق نہیں کرتے، اس طرح یعنی کاوشیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی کاوشوں سے بچنا ہوگا۔ کتنی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یعنی لوگوں نے امام بنا کے بھیجے، مسلمانوں کے امام وہ رہے ہیں، کون غیر مسلم، تو کیوں اسی طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ تو دھیان سے آپ نے رہنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معصومیت کا بھی اور شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو آپ کو تو ڈبل سزا ملے گی۔ اسی طرح امہات المومنین کے بارے میں بھی آیا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، خالی ترجمہ سنائی دیتی ہوں، آیت دیکھ لیں 30 ہے، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کے ارتکاب کرے گا تو اسے سزا بھی عذاب بھی دوہرا ملے گا، دوہرا عذاب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے، کچھ نہ کہے، وہ تھوڑی سی غلطی کیا ہوئی تو کیسی سزا ملی۔ اب رسول اللہ کی امت پوری روٹی کھا جائے یاد بھی نہ، انہوں نے بھی تو بھولے سے کیا تھا نا، ہم بھی بھولے سے اگر پوری روٹی کھا جائیں، پورا پیٹ بھر کے کھا جائیں، روزہ تک نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کیا ہے کہ جتنا بڑا ہوتا ہے بندہ اس کا گناہ بھی اسی طرح بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ثابت قدم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ دین کے رستے میں وہ لوگ رکاوٹ بنتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں باز رکھے ان کی عزت اور ہمت میں، لیکن کسی صورت میں نہ نرمی رسول اللہ کے انداز میں آئی، نہ لچک آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اللہ نے آپ کو بچائے رکھا۔ اور ظالموں نے جو ہتھ کنڈے اختیار کیے تھے، جو لالچ دیے تھے، وہ عرب کی عورتوں کا، دوشیزوں کا، اور جو دھمکیاں، وہ معاشی دباؤ، شعب ابو طالب کے اندر 3 سال رہنا، وہ بھی قید میں رہنا، اور بھی پابندیاں، پھر اصحاب کو بہت زیادہ مارا گیا، کٹا گیا، بہت زیادہ ظلموں سے عدیاں کی گئی، سب کچھ کیا، لیکن رسول اللہ کے عزم اور حوصلے کو پس وہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتحانوں میں آپ کو سرخرو کیا، کامیاب کیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری باتیں کہ اگر کچھ بھی ایسا ہو جائے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی لالچ آ جائے تو تب بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دیکھیے رزق کا مارکیٹ میں جاتے ہیں، خود بڑا اگایا ہوتا ہے، وہ کس نے اگایا، آپ تک اللہ نے پہنچایا، وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو نہ ہی لالچ میں آنا ہے، نہ کسی کے خوف میں آ کے، جو ابھی لوگ دیتے ہیں نا یہ جھوٹے جھوٹے فتوے، انہیں بھی ڈرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ حق کے سامنے مومن ڈٹ جایا کرتا ہے، حق کے سامنے مومن ڈٹ جایا کرتا ہے کہ یہ حق ہے سو حق ہے، اور باطل کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو، جو ہم اپنی ماضی کو بھی دیکھیں نا، ماضی کو آپ دیکھیں تو اللہ نے انہی لوگوں کو سرخرو کیا جو کہ حق والے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالنا چاہا تھا مکہ سے، لیکن وہ تو نہ نکال سکے۔ پھر شام سے آئے تھے نا رسول اللہ فتح مکہ کی صورت میں، صحابہ بھی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھوڑے ہی ٹائم کے بعد، لیکن محبوب نے فاتحانہ طور پہ جب قدم رکھا تھا تو کسی کو کوئی اذیت نہیں دی تھی۔ ان ظالموں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرا حال تو یہ کیا آج میں پوچھتا ہوں، نہیں، بلکہ عزتیں دی اور بڑی جھک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مکہ کے اندر۔ اور ایک حضرت ابن عباس سے ایک قول بھی ایک اور مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو یہودیوں نے بھی ایک سازش کی تھی، وہ حسد کرتے تھے نا آپ سے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ادھر ہیں، تو کہا کہ ابو القاسم، انبیاء صرف شام میں بھیجے گئے تھے، وہی مقدس سرزمین ہے، وہی حضرت ابراہیم کا مسکن بھی ہے، اگر آپ شام چلے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ملک کے شام جانے سے آپ کو صرف رومیوں کا خوف ہے، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رومیوں سے حفاظت کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چند میل دور تک تھوڑے ویسے روانہ ہوئے اور صلح حلیفہ تک پہنچے، آپ کے اصحاب بھی وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ آپ اس پر حریص تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ لیکن یاد رکھیں جو پہلے اقوال ہیں نا وہ زیادہ اتھینٹک مجھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور ہو سکتا ہے اس آیت کا کچھ تعلق ہو۔ تو بہرحال یہ بھی قول تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ حریص تھے اپنی امت کے لیے۔ تو یہ سارے ہو سکتے کیے ہوں، کیونکہ محبوب کیا چاہتے تھے
کہ سارے لوگ حق کی طرف آ جائیں۔ تو آج ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان میں سے اہم بات کیا ہے کہ مومن نہ لالچی ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ پہ اوپر بھروسہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ پھر کامیابیاں کامرانیاں ضرور دے دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کا سچا امتی جیسے ہونا چاہیے، ہم نام کے مسلمان نہیں اصل میں مسلمان ہوں، بنا دے۔ قیامت والے دن ہمیں سرخرو کر دے، ہم سے مولا کریم راضی ہو جائے۔